ناول ہادہ، رائٹر نورالعین مصطفیٰ، قسط نمبر 21۔ اس کی گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، چہرہ بے تاثر تھا اور ڈیش بورڈ پر موجود سگریٹ کیس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ادھ سلکا سگریٹ تھا جس کے وہ لمبے لمبے کش بھرتا جا رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے نیچے تھے جس کے باعث دھواں گاڑی میں نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ شہر کی ایک مصروف شاہراہ تھی جس میں رات کے اس وقت بھی کافی ٹریفک پایا جاتا تھا، مگر آج اس کی توقع کے برعکس اکا دکا گاڑیاں ہی محض سفر نظر آ رہی تھیں، جس کے باعث وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اسٹیئرنگ وہیل کو حرکت دے رہے تھے۔ اس کی گاڑی کا رخ اس کے دوست کے گھر کی جانب تھا۔ ویسے تو وہ بہت سے لوگوں کو جانتا تھا جو اس کے لیے قانونی، غیر قانونی، جائز اور ناجائز ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہو جاتے، مگر اس وقت اس کے دماغ میں صرف اپنے دوست کا نام آیا تھا۔ اس کی گاڑی سگنل پر رکی تو کچھ آفیسرز اس کے قریب آئے جو کہ وہاں سے گزرتی گاڑیوں کی تلاشی کے لیے تعینات تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے اپنا ابرو اٹھائے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے سے گھبرا گئے اور اسے معذرت کرتے اسے وہاں سے جانے کا عندیہ دیا۔ اسے بھلا کون نہیں جانتا تھا، وہ ایک نامور وکیل تھا جس نے اپنے سے زیادہ تجربہ کار وکلا کو ناکو چنے چبوا رکھے تھے۔ اسے مدبیر ہو جانا اچھی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے جانے دینے میں ہی اپنی سلامتی بھیجی۔ ایسا ملک کیسے ترقی کرے گا جہاں کسی انسان کے عہدے کو دیکھ کر قانونی کارروائی کی جاتی ہے؟ اس کی گاڑی تقریباً 12 بجے کے قریب اس کے دوست کے گھر کے باہر کھڑی تھی جو کافی عرصے سے کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور کل ہی واپس آیا تھا۔ ان دونوں کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے گھر کے باہر ہارن بجا رہا تھا کہ چوکیدار اونگتا ہوا باہر آیا۔ اسے یہ بات سمجھنے میں چند لمحے لگے کہ حمزہ شاہ گاڑی میں بیٹھا ہارن بجا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا تھوک نکلتے ہوئے دروازے کے پٹ کھول دیے۔ اس کے چہرے پر ڈر کا تاثر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس حمزہ اسے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی اندر داخل کر چکا تھا تو چوکیدار کو کافی حیرت ہوئی۔ اسے حمزہ کے اس وقت کی آمد نے حیران نہیں کیا تھا کیونکہ حمزہ کو اس کے مالک کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتا تھا۔ تعجب کی بات اس کا رویہ تھا، وہ معاف کر دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ گیٹ کا دروازہ بند کرتے چوکیدار کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حمزہ اپنی گاڑی پارک کرتا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اس ولا کے تمام راستے ازبر تھے۔ وہ سفید محل سا ولا اس کے دوست کا تھا جس کی عمارت اسے خاصی پسند تھی۔ اس نے بلا جھجک ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھے اور وہاں موجود صوفے پر جا بیٹھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آنکھیں موندے دونوں بازو صوفے پر پھیلائے اپنی پشت صوفے سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور حمزہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے حمزہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ہنوز آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ نوباد نے نفی میں سر ہلایا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا۔ حمزہ نے یوں آنکھیں کھولی گویا اس کے خیالوں میں کوئی مخل ہو گیا ہو۔ اس نے ناگواری سے مقابل کو دیکھا جو ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حمزہ اسے سرپرائز دینے کے لیے رات کے اس پہر یہاں آیا تھا۔ وہ دونوں چند پل ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہے اور پھر حمزہ برا سا منہ بناتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اسے مقابل کی یہ عادت بہت ناگوار لگا کرتی تھی۔ وہ دوبارہ سے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اب کی بار اس کے ساتھ اس کا دوست بھی بیٹھا تھا۔ کیسے ہو؟ کافی دیر تک اس کی نگاہیں حمزہ کے چہرے پر گھومتی رہیں۔ وہ اس کے تاثرات جاننا چاہتا تھا مگر حمزہ کو اپنے تاثرات چھپانے کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا۔ حمزہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، مقابل گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا لوگے؟ جوس، کافی یا پھر؟ اس نے دانستہ طور پر شریر مسکراہٹ کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی بات پر حمزہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے کنکھیوں سے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ مقابل ہنستے ہوئے اٹھنے لگا مگر پھر نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے کپڑوں پر پہنچی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ وہ واپس بیٹھا اور اسے متوحش نظروں سے دیکھا۔ یہ ضرور کوئی کارنامہ کر کے آیا تھا۔ کیا کر کے آئے ہو حمزہ؟ وہ آہستگی سے بولا تو حمزہ نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آؤ گیسٹ روم میں چلتے ہیں، وہ اس کا بازو پکڑتے بولا تھا۔ حمزہ کو چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ وہ اسے لیے اپنے گیسٹ روم میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ مقفل کر دیا، پھر وہ اس کی جانب مڑا۔ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے اسے یوں استفسار کیا گویا اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ یہ تمہارے کرتے پر خون کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ 2 قدم چلتے ہوئے حمزہ کے قریب آیا۔ حمزہ کے تاثرات ویسے تھے جیسے حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھا۔ ایک عدد قتل کر کے آیا ہوں، سادہ سے لہجے پر وہ حمزہ کو دیکھتا رہ گیا، پھر اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ وہ اس قدر حیرت زدہ ہوتا۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حنان، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ حنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔
وہ اس کا ہم عمر تھا اور وہ دونوں یونیورسٹی کے دونوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر بعد حنان دھیرے سے بولا، اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں سرسراہٹ پیدا کرنے لگی۔ کس کا قتل کر کے آئے ہو؟ وہ حمزہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے حمزہ کو بموں کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ حمزہ کی آنکھوں کے سامنے حاتم کا زخمی وجود گم گیا تھا۔ تمہیں یہ جان کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی، اس کا بے تاثر لہجہ گونج پیدا کرنے لگا۔ حنان سیدھا ہو بیٹھا، اس کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ کیا وہ اسے جانتا تھا؟ مجھے کس کے مرنے سے برا لگ سکتا ہے؟ اس نے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا۔ حاتم کے مرنے سے؟ وہ بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جس پر الجھن کے آثار بہت واضح تھے۔ یہ کس حاتم کی بات کر رہا تھا؟ کون حاتم؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ میرے خیال سے تم ایک ہی حاتم کو جانتے ہو۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، جبکہ حنان صوفے سے یوں اچھلا گویا اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ حمزہ نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا رخ کمرے کی جانب ایک موجود فریزر کی طرف جانب تھا۔ حنان غائب دماغی کی کیفیت سے اسے فریزر سے مشروب کی بوتلیں نکالتے دیکھنے لگا۔ اس نے ساتھ موجود میز پر سے 2 گلاس اٹھائے اور پھر فریزر سے برف کے ٹکڑے نکالے۔ اس نے مشروب گلاس میں انڈیلنے کے بعد اس میں چند برف کے ٹکڑے ڈالے۔ حنان کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ حمزہ نے ایک گلاس اس کی جانب بڑھایا، مگر اس کے اس نہ تھامنے پر حمزہ نے کندھے اچکائے اور چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجاتا صوفے پر بڑا جمان ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے حنان کے بے یقین چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے مشروب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ گلاس خالی کرنے کے بعد اس نے دوبارہ گلاس مشروب سے بھر دیا۔ بیٹھ جاؤ، تم پہ سکتہ کیوں طاری ہو گیا ہے؟ وہ گویا اس کی حالت سے ہیض اٹھا رہا تھا۔ حنان سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ واپس بیٹھ گیا۔ تم نے حاتم عبدالرحمن کا قتل کر دیا؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کے زیر اثر تھا۔ حمزہ نے گھونٹ بھرتے ہوئے سرور سے آنکھیں بند کی۔ تم نے حاتم کو مار دیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس نے زور سے حمزہ کا بازو جھنجھوڑا تو حمزہ نے ناگواری کے ساتھ اسے تکا۔ ہاں، اس کے ہاتھ بے جان ہوتے اس کی گود میں گر گئے۔ حمزہ کے برعکس اس کے تعلقات حاتم کے ساتھ بہت اچھے تھے اور وہ اس کی ذہانت کا بہت بڑا مداح تھا۔ کیوں؟ کپکپاتا سوال۔ وہ یہاں کے حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بھی کوئی نیک انسان نہیں تھا، مگر اسے قتل سے ڈر لگتا تھا اور حمزہ نے حاتم عبدالرحمن کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے سوال پر حمزہ کا ہاتھ تھم گیا اور اس نے بے تاثر نظروں سے حنان کے چہرے کو دیکھا۔ حنان بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے حاتم کو کیوں مارا تھا؟ پہلے بھی تو ایسے بہت سے مواقع آئے تھے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے بدترین مخالف تھے۔ تب تو حمزہ صرف زبانی غلامی سے ہی کام لیتا آیا تھا۔ پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ معاملہ اس قدر بگڑ گیا تھا کہ حمزہ نے حاتم کا قتل کر دیا تھا؟ پھر دفتن وہ تھما اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کسی لڑکی کا معاملہ تھا؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اپنا سر جھٹکا دیا، گویا اعتراف کیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حافہ کا عکس ابھرا تھا اور اس کی شبیہہ کو اس کی نظروں سے بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ حنان اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا؟ حمزہ کا جھکا سر اٹھا اور اب اس کی سیاہ آنکھوں میں پہلے والا تاثر نہیں تھا۔ وہ حاتم کی منکوحہ تھی اور حاتم اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ گویا حنان کے سامنے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس بات پر حنان کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ وہ حاتم کی پوسٹنگ سے پہلے ہی پاکستان سے جا چکا تھا۔ کیا تم مجھے مکمل بات بتاؤ گے؟ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حاتم کی منکوحہ سے حمزہ کیسے ملا اور اسے کس قدر شدید محبت بھی ہو گئی تھی کہ اس نے حاتم کا قتل کر دیا تھا؟ کچھ ایسا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ حمزہ نے آگے جھکتے ہوئے خالی گلاس میز پر رکھا، گلاس میز کی سطح سے ٹکرایا اور کمرے کی فضا میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ اب اس کی نظریں کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ سوچتا رہا، پھر جب بولا تو اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس نے اسے ہر بات بتا ڈالی، حاتم کی پوسٹنگ، حافہ سے ملاقات، اس کی حافہ کے لیے پسندیدگی پیدا ہونا اور پھر اس پسندیدگی کا محبت میں بدلنا، عائشہ کی شادی اور پھر حاتم کا اصل وارث نکل آنا۔ وہ اپنے سردار بن جانے کی خبر بھی اسے سنا چکا تھا۔ اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ حنان کے تاثرات بھی تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا، اس نے میز پر جھکتے ہوئے مشروب گلاس میں ڈالا اور پھر پورا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ اس نے گہرے گہرے سانس بھرے۔ وہ مسلسل حمزہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی رمق بھی شامل تھی۔ تو تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حاتم اصل وارث تھا اور اس نے پورے گاؤں کے سامنے دستار تمہارے سر پر باندھ دی اور اب سردار تم ہو؟ وہ صوفے پر ٹیک گیا۔ اب وہ اپنا سر گھٹنوں پر دیے بیٹھا تھا۔ یہ سب اس کی عقل سے پرے تھا۔ کچھ لمحے، کچھ دیر میں خاموشی تیرتی رہی، پھر حنان نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ تم نے اس کو مار دیا جس نے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کیا۔ اس نے حمزہ کے سر کی جانب دیکھا جس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور تمہیں سردار بنا دیا۔ حمزہ، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟
اس کے لہجے میں اب ہر درجہ افسوس تھا۔ اسے حاتم کے قتل کرنے پر افسوس محسوس ہوا تھا اور اب اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو کھری کھری سنا ڈالے، جو اپنی آدھی زندگی اس حویلی سے دور رہا جو اس کی تھی، جس نے اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا، جس نے اپنے باپ کو اپنی نظروں کے سامنے کھو دیا۔ حمزہ، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے دوبارہ سے اپنا سر ہاتھوں پر دھر دیا۔ حمزہ اسے بے تاثر نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ یکدم وہ سیدھا ہوا اور خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کی بار بے یقینی تھی۔ نہیں حمزہ نہیں، تم نے اس لڑکی کی وجہ سے نہیں مارا۔ اس کے الفاظ ہوا میں رقص کرتے معلوم ہو رہے تھے۔ حمزہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پر چابکتے مارا ہو، مگر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ حنان اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یونیورسٹی کے دن یاد ہیں؟ تمہارے اندر تب سے حاتم کے لیے حسد پڑ رہا ہے۔ پہلے ہی دن تم دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ حمزہ کو وہ دن یاد آیا جب وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے تھے، وہ دن جب وہ ایک دوسرے سے پہلی دفعہ ملے تھے۔ ہاں، اسی دن سے ان دونوں کے اس تعلق کی ابتدا ہوئی تھی۔ تبھی سے اس کے دل میں حاتم عبدالرحمن کے لیے قدورت نے جنم لے لیا تھا۔ وہ حنان کے ساتھ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر رہا تھا کہ بے دہانی میں دائیں جانب سے ایک بائیک اچانک سے ان کی گاڑی میں آ لگی تھی۔ حمزہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ بائیک والا نوجوان گر چکا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے گاڑی سے اترے اور اس کی جانب بڑھے جو اپنی سیاہ بائیک کو کھڑا کر کے اسے مختلف زاویوں سے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ جب بائیک چلانی نہیں آتی ہے تو اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو؟ ارد گرد موجود طلباء ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ حنان حمزہ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاتم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سائٹ پر لگے بورڈ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی کوہنی سڑک پر لگنے کی وجہ سے چھل چکی تھی۔ اس کے اشارے پر حمزہ اور حنان اس بورڈ کی جانب مڑے جہاں صاف صاف لکھا تھا کہ اس جگہ پر پارکنگ ممنوع ہے۔ باقی سب طلباء کے چہروں پر دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بائیک والا نوجوان بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ جب دیکھنا نہیں آتا تو آپ اپنے ساتھ گاڑی کیوں لیے پھرتے ہیں؟ اس نے سادہ سے لہجے میں کہتے ہوئے گویا حساب جکتا کیا تھا۔ حمزہ تلملا کر رہ گیا۔ اور لڑکے جانتے؟ بائیک والے نوجوان نے متبسم لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ حاتم عبدالرحمن، میرا نام حاتم عبدالرحمن ہے۔ اس کے نام پر حمزہ نے اپنا سر جھٹکا۔ اور میں سید حمزہ شاہ، وہ تنفر سے بولا تو حاتم ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ باقی طلباء تحیر سے اس عجیب و غریب ملاقات کو دیکھ رہے تھے جس میں ملنے والے پہلے جگر رہے تھے اور اب ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر حمزہ۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے کیا جسے حمزہ نے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہیں سے ان دونوں کے تعلق کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ تم اس سے بدگمان ہوتے رہے۔ وہ تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا تھا مگر تم نے اپنی انا میں آ کر اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تاریخ کے پنوں کو پلٹ رہا تھا۔ حمزہ بھی ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے تصور میں 5 سال گھوم رہے تھے۔ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ سے قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا اور جب تمہیں معلوم ہوا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے تو تم بھی اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ صدر منتخب ہو گیا تو تمہارے اندر موجود حسد دشمنی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر بولتا جا رہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو مگر حمزہ وہ تم سے ہر لحاظ میں بہتر تھا اور تم نے اسے اس لڑکی کی وجہ سے نہیں مارا بلکہ اپنے اندر موجود عداوت نے تمہیں اسے مارنے پر مجبور کیا۔ تم نے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے اسے قتل کیا۔ حمزہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تعصب سے بولتا خاموش ہو گیا۔ اسے حاتم سے اس قدر انسیت نہیں تھی مگر حاتم کے حالات نے اسے اس قدر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے ایس پی حاتم عبدالرحمن اس موت کا حقدار نہیں تھا، قتل نہیں تھا۔ اس نے حمزہ کے چہرے کی جانب دیکھا مگر وہاں شرمندگی کا ہلکا سا شائبہ تک نہیں تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے؟ تم نے ایک قابل انسان سے اس کے جینے کا حق چھین لیا حمزہ۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر حمزہ نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ پہلی دفعہ نہیں کیا، وہ سرد لہجے میں بولا تو حنان ذرا سا پیچھے ہٹا۔ ہاں پہلی دفعہ نہیں کیا مگر اب کی بار حاتم تھا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخے۔ مقابل پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے تاثرات میں ابھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی مگر آنکھوں میں کوئی سرد سا تاثر ضرور گھلا تھا۔ وہ ہلکا سا حنان کی جانب جھکا۔ اس کی نگاہوں سے حنان کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جو مجھ سے میرا حق چھینے گا میں اسے ایسی ہی بدترین موت دوں گا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس وقت مزید سیاہ ہو گئی تھیں۔ حنان نے جھرجھری لی اور پھر کھڑا ہو گیا۔ حاتم نے تو اپنا حق بھی اسے دے ڈالا تھا اور یہ حق چھیننے کی بات کر رہا تھا۔ حمزہ تم ایسے کیوں ہو؟ وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ اسے سمجھانا حنان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی اس کے قدم دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ
میرے لیے کپڑے بھجواؤ اور صبح سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کل صبح ایک سماعت کے لیے عدالت جانا ہے۔ بولتے ساتھ ہی اس نے اپنا سر صوفے پر گرا دیا۔ حنان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات گزر رہی تھی مگر حافہ بے چینی سے حبور کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ حبور بیڈ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت سے حاتم کے لیے پریشان تھی جب سے حمزہ اسے جہاں سے لے کے گیا تھا، اور اب اس کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ حافہ یار بیٹھ جاؤ، بلکہ ادھر آؤ اور سو جاؤ، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ حافہ کو کچھ دیر پہلے ہادی کا فون آیا تھا۔ نعیم صاحب نے ہادی کو اس قدر رات میں یہاں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ حاتم کے ساتھ آ جائے، مگر اب وہ اسے کیا کہتی کہ حاتم کو گولی لگ چکی تھی اور اس وقت وہ ہسپتال میں تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئے گی، وہ ایک لمحے کے لیے رک کر بولی، پھر مضطربانہ انداز میں چلنے لگی۔ حبور نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور پھر ایک نظر موبائل فون پر ڈالی جہاں ابھی تک حائد کا پیغام نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر اداسی پھیل گئی، وہ انسان اسے بے مول کیوں کر دیا کرتا تھا؟ یا اللہ، حاتم کو کچھ نہ ہو۔ اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ میرے لیے کتنا اہم ہے، آپ اسے کچھ مت ہونے دینا پلیز۔ حافہ آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات سے مخاطب تھی جس کے کن کہنے سے پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، جو اپنے بندوں کے مخفی رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے پکار رہی تھی، اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھی جبکہ اعصاب پر صرف ایک انسان چھایا ہوا تھا۔ یک بیک اس کے قدم رکے اور اس نے حبور کی جانب دیکھا جس کا سر موبائل کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا۔ حبور، حمزہ کو کال کر کے حاتم کے بارے میں پوچھو۔ اس کے مدھم لہجے پر حبور نے سر اٹھایا اور حافہ کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب رقم تھا اور آنکھوں سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ حبور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے حمزہ کا نمبر ملا رہی تھی، کال جا رہی تھی مگر دوسری جانب سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہاں سے دور شہر میں واقع اس سفید ولا کے گیسٹ روم میں ایک وجود نیند میں مگن تھا جبکہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل سائلنٹ تھا جس کی اسکرین جلتی بجھتی نظر آ رہی تھی، مگر وہ اس سے بے نیاز خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حافہ کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ حبور اسے چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر لمبا سانس بھرا۔ تم کال کر کے دیکھو، شاید وہ ریسیو کر لے، اس نے مشورہ دے کر اپنا سر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹکا دیا۔ حافہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ حمزہ کو کال کرے؟ ہاں، حاتم کے لیے اسے یہ کرنا ہوگا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود کو پرسکون کیا اور صوفے پر جا بیٹھی جہاں اس کا موبائل فون موجود تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا مگر اس کے پاس حمزہ کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حبور کی جانب دیکھا۔ حمزہ کا نمبر؟ حبور اس بات میں سر ہلا کر اسے حمزہ کا نمبر لکھوانے لگی۔ چند لمحوں بعد اس کے نمبر سے حمزہ کی جانب کال جا رہی تھی مگر پھر وہی ہوا، اس کی کال بھی نہیں اٹھائی گئی تھی۔ وہ اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ پھر سے کوشش کرنے لگی مگر پھر اس نے تنگ آ کر موبائل صوفے پر اچھال دیا۔ وہ نہیں اٹھا رہا۔ حبور گہرا سانس بھرتی بیڈ سے اٹھی اور اپنی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ وہ واپس حافہ کی جانب لوٹی تو اس کے ہاتھ میں لان کا ایک سادہ سا لباس تھا۔ اس نے وہ لباس حافہ کے آگے رکھ دیا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ دھرا۔ حافہ کا جھکا سر اٹھا۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ چلو شاباش اٹھو۔ حافہ نے ایک نظر اس لباس پر ڈالی اور پھر اسے دیکھا۔ حافہ ابھی بھی سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اٹھو، اس نے بازو سے پکڑ کر حافہ کو کھڑا کر دیا۔ حافہ لباس لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی بھی کسی برے خواب کے زیر اثر تھی جس نے کچھ دیر قبل انہیں قید کر رکھا تھا۔ اس خواب میں محسوس ہونے والا خوف ابھی بھی ان کے اعصاب پر طاری تھا۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی جہاں سے چاند کی ہلکی سی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے دماغ میں خواب دہرایا جس میں وہ کسی سنسان سڑک کے کنارے کھڑی تھی مگر انہیں یقین تھا کہ وہ شاگرد کی جانب جانے والا راستہ تھا۔ سڑک کے کنارے پر بہت سا خون موجود تھا اور موسلا دھار بارش بھی اس خون کو دھونے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خواب میں بے تحاشا رو رہی تھی اور اب انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایسا ہی خواب انہیں عبدالرحمن صاحب کی موت سے قبل بھی آیا تھا۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے دیوار گیر کھڑکی کی جانب نظر دوڑائی تو وہ ایک کے وقت کا بتا رہی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ وہ حاتم کو کال کر کے اس سے بات کریں۔ اس ارادے سے وہ اپنے موبائل فون کی جانب بڑھی مگر خیال آیا کہ اس وقت تو حاتم سو رہا ہوگا۔ ان کے اس ارادے سے وہ اپنے موبائل فون کی جانب بڑھی مگر خیال آیا کہ اس وقت تو حاتم سو رہا ہوگا۔ ان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کا بیٹا اتنے دشمنوں کے درمیان تنہا تھا، نہ جانے سجاد شاہ نے اسے پہچانا تھا یا نہیں، نہ جانے حاتم کا منصوبہ کہاں تک پہنچا تھا۔ وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی، اس بات سے کہ جس خون کی وہ خواب میں دیکھ چکی ہیں وہ ان کے بیٹے کا خون تھا اور وہ سو نہیں رہا تھا بلکہ اس کی زندگی اسی سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ اپنا دم توڑتی جا رہی تھی۔
وہ اپنا حق چھوڑ چکا تھا اور اب اپنے خون کا تاوان ادا کر رہا تھا۔ ان کی زندگی نے انہیں ایک عجیب دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا۔ ماضی یاد کرتی تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور مستقبل کا سوچتی تو ان کے سامنے خلا آ کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک جانب وہ بیٹے کی ضد کی وجہ سے بہت مجبور تھی تو دوسری جانب شاہگل کے درندوں کا خوف دل میں بیٹھا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھی۔ انہیں بے اختیار ہی ماضی یاد آیا تھا۔ وہ عبدالرحمن صاحب کی موت سے چند روز قبل کی صبح تھی جب وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو بیڈ پر بیٹھی انہیں تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں تیار ہوتے دیکھنا ان کی بیوی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ تیار ہونے میں مصروف ہو گئے۔ محلوں کا شہزادہ عام سے گھر میں رہنے کا عادی ہو چکا تھا اور یہی عادت ان کے بیٹے میں بندرجہ موجود تھی۔ صاحبزادے کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنی ٹائی باندھتے استفسار کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب حاتم ایک لاپرواہ نوجوان تھا جس کے سر پر ابھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں تھی۔ ابھی جگا کر آئی ہوں، فریش ہو رہا ہے۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد گھر کے تینوں فرد ایک چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ناشتہ کرتے ہاتھوں پر ڈالی اور پھر ان کی آنکھوں میں تفکر ابھر آیا۔ اس نے اپنا دراز قد اپنے بیٹے سے ہی چرایا تھا۔ اس کی بری آنکھوں سے جھلکتی ذہانت انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار وہ انہیں بھی اپنی ذہانت سے لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ اس کے نقوش عام سے تھے مگر اس کی شخصیت اسے ممتاز بناتی تھی۔ حاتم ناشتہ کرتے ہوئے کھڑکیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور براہ راست ان کی جانب دیکھا۔ بابا، میں یہیں گاؤں میں اپنا چیمبر کھولنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے لمبا سانس بھرتے ہوئے چائے کا کپ واپس رکھا، گویا وہ پہلے سے جانتے تھے کہ حاتم جلد یا بدیر ان سے یہی گفتگو کرنے والا تھا۔ نہیں، تم یہاں اپنا چیمبر نہیں کھول سکتے۔ حاتم کے نقوش میں الجھن پھیل گئی۔ مگر کیوں؟ صوفیہ بیگم خاموشی سے اپنے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ انہیں اس کیوں کا جواب معلوم تھا مگر وہ خاموش ہی رہیں۔ کیونکہ یہاں اتنا سکوپ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک نہ جانے کس طرح اسے اپنے دشمنوں سے بچاتے آئے تھے۔ وہ اب بھی نہیں چاہتے تھے کہ حاتم شاہگل یا آوان نگر کے جاگیرداروں کی نظر میں آئے۔ وہ اپنی زندگی بھر کے سرمایہ کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بابا، مگر یہاں ہمارے لوگ ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے، وہ جھلا کر بولا۔ اس نے سفارشی نگاہوں سے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا جو دھیرے سے مسکرا دیں۔ حاتم، جو تمہارے بابا کہہ رہے ہیں صرف وہی ہوگا۔ اس بات پر عبدالرحمن صاحب نے مسکراتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ منظر اسی وقت غائب ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی نگاہ دیوار پر آویزاں اس تصویر پر پڑی جہاں عبدالرحمن احمد شاہ اپنے تمام تر وقار کے ساتھ کرسی پر براجمان تھے۔ کرسی کے ہتھے پر بیٹھا حاتم مسکرا رہا تھا۔ کاربن تصویر بنانے والی وہی تھی۔ آج انہیں عبدالرحمن صاحب کے کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے لگی تھی کہ کمرے کی خاموشی میں ان کا موبائل فون چنگارا تھا۔ انہوں نے حیرت سے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ رات کے اس پہر کس کی کال آئی تھی؟ یا اللہ خیر! آدھی رات کی بے وقت فون کالز پردیس میں سے بیٹوں کی ماؤں کے دلوں کو ہلا دیتی ہیں۔ انہوں نے فون کی سکرین کی جانب دیکھا تو انہیں حیرت نے گھیر لیا۔ سامنے حافظ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل فون کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری جانب حبور کے کمرے کی بالکونی میں بیٹھی حافظ متبض تھی۔ وہ صوفیہ بیگم سے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ بالکونی میں چلی آئی تھی۔ حافظ، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ ان کی آواز سے اندر کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی مٹھیاں بینچ لیں۔ وہ ایک ماں کو یہ کیسے بتاتی کہ ان کا اکلوتا بیٹا اس وقت تکلیف میں تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر کال کاٹنی چاہی مگر پھر اس کی سماعت میں صوفیہ بیگم کی کامتی آواز گونجی۔ حاتم، تم ٹھیک ہے نا؟ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ حافظ نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ماؤں کو ان کی اولاد کے متعلق الہام کیسے ہو جایا کرتا ہے؟ بتاؤ حافظ، حاتم کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھپھو، اس کی آواز کپکپا اٹھی تھی۔ پھپھو، حاتم کو گولی لگ گئی ہے۔ اس کی بات پر صوفیہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل فون گود میں جا گرا۔ ان کا دماغ ایک دم سے ساکن ہوا تھا۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے اپنی گود میں موجود موبائل فون کی جانب دیکھا اور پھر سماعت میں ایک جملہ گونجا، آپ بہت بلند حوصلہ ہیں ماں۔ اس کی آواز کانوں میں گونجی تو وہ ہوش میں آئیں۔ انہوں نے لمبا سانس بھر کر گویا بہت کچھ اپنے اندر اتارا۔ آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اپنے بیٹے کا سراپا گردش کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا تکلیف میں تھا، ان کا حاتم تکلیف میں تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے موبائل فون اٹھایا اور کان کے ساتھ لگا لیا اور دوسرے جانب سے پھپھو پھپھو کی گردان جاری تھی۔ اب کہاں ہے وہ؟ ان کے مدھم لہجے پر حافظ ایک دم سے خاموش ہوئی۔ حمزہ انہیں ہسپتال لے کر گیا ہے، صوفیہ بیگم نے سر ہلایا۔
وہ بہت مشکل سے خود پر صبر کے پہرے بٹھائے بیٹھی تھیں۔ مجھے ساری بات بتاؤ، وہاں کیا ہوا تھا؟ حافظ جو انہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، ان کی بات پر ساکن ہو گئی۔ اسے شام میں ہونے والی تمام گفت و شنید یاد آئی اور پھر حافظ سب کچھ دہراتی چلی گئی۔ حمزہ انہیں ہسپتال لے کر گیا ہے، مگر وہاں تک ابھی سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حمزہ کال نہیں اٹھا رہا۔ آخر میں اس کی مضطربانہ آواز صوفیہ بیگم کی سماعت سے ٹکرائی۔ ان کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ تو کیا حاتم اپنا حق چھوڑ چکا تھا؟ تو کیا وارث نے ہی تخت کو دھتکار دیا تھا؟ مجھے حمزہ پر بھروسہ نہیں ہے پھوپھو، حاتم کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ پر یقین رکھو۔ انہوں نے حافظ سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ حافظ خاموش رہی، اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ تم کہاں ہو؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد صوفیہ بیگم نے استفسار کیا تو حافظ کرسی سے اٹھی اور ریلنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تحت نگاہ حویلی کا باغ پھیلا تھا، جس میں جگہ جگہ برقی کمکے چمک رہے تھے۔ میں شاہ حویلی میں ہوں۔ صوفیہ بیگم کے ابرو تنگ ہو گئے، پھر انہوں نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سا ہلایا۔ تم بائی جان سے اس متعلق کوئی ذکر مت کرنا۔ حافظ الجھن میں پڑ گئی، مگر پھر کسی سوچ کے تحت مطمئن ہوگی۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، تم اپنا خیال رکھو۔ کال کاٹنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس بھرا اور پھر حاتم کی تصویر کی جانب دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کرتی جائے نماز پر بیٹھی حاتم کے لیے دعا مانگ رہی تھی، جبکہ ساتھ والے گھر کے افراد محض استراحت تھے۔ جس وقت حافظ حبور کے کمرے کی بالکونی میں موجود تھی، اسی پہر کمرے میں موجود حبور بھی کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی، اور وہ ایک انسان حائد کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ رات کی خاموشی کسی گواہ کی مانند ان کی گفتگو سنتی جا رہی تھی۔ اب کیوں نہیں آئے؟ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ حائد لمبا سا سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے ایک کام تھا اور اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی بات پر حبور نے اپنا منہ بسولا۔ اب آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ عائشہ کی شادی کیسی رہی؟ اس سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر حبور نے بالکونی کی جانب دیکھا۔ بالکونی کے کھلے دروازے سے اسے حافظ نظر آئی تھی، پھر اس نے دھیرے سے اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ دوسری جانب موجود حائد سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ اس قدر خطرناک خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اگر اس کے خاندان میں کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ حبور کے ساتھ آدھی رات کو باتیں کرتا تھا، اور صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عہد و پیمان بھی کرتا تھا، تو ہیلو خروس، ہیلو، آپ سن رہے ہیں؟ اس کی پکار پر وہ ہوش میں آیا۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ حائد کی پرسوچ نظریں کسی غیر مرئی مقام کو تک رہی تھیں۔ آپ بتائیں، آپ کا دن کیسا گزرا؟ حبور نے خوشگوار لہجے میں سوال کیا۔ اچھا گزرا، بس کچھ آدمیوں سے ویزے کے متعلق ملاقات کی ہے، وہ خیالوں کی روح میں کہہ گیا تھا، جبکہ دوسری جانب حبور کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ ویزا؟ کہاں کا ویزا اور کس کا ویزا؟ اس کے سوال پر وہ چونکا اور پھر بے اختیار کوسا۔ وہ واقعی میں ویزے کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا۔ وہ اقبال صاحب کی تمام رقم واپس کر چکا تھا اور اب ایک فلیٹ بھی خرید رہا تھا، جس پر وہ جلد از جلد اپنا گھر بنانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد اسے یونان جانا تھا، اپنے خوابوں کے ملک۔ اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ یونان کا؟ حبور چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے چند مہینوں میں یونان جانا ہے۔ اس نے حبور کے اوپر دھماکہ کیا تھا۔ وہ ساکن رہ گئی۔ حائد یونان جانا چاہتا تھا اور اسے یہ بات اب معلوم ہو رہی تھی، تو اسی سلسلے میں چند لوگوں سے مل رہا تھا۔ وہاں رہنے کے لیے نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں مشرقی لوگوں کو نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ وہ یونان کو تصور میں لاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب حبور خاموش رہی۔ فندتی آنکھوں میں گہری اداسی امڑ آئی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ اس کے سوگوار سے سوال پر حائد خاموش ہو گیا۔ وہ ایک سوال نہیں تھا، نہ جانے کتنے ہی خدشے تھے، کتنے ہی وسوسے تھے، جن کا جواب دینے کی ہمت حائد میں نہیں تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر جھکا دیا، اور پھر اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ اس کی نگاہوں کے سامنے فندتی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے موبائل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دوسری جانب حبور بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میں رشتہ لانے کو تیار ہوں۔ حبور نے بے یقینی کے ساتھ موبائل فون کی سکرین کی جانب دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سماعت نے ٹھیک سنا تھا۔ وہ بے یقینی کے سبب کچھ دیر تک بول ہی نہ سکی۔ حبور نے جب بھی حائد سے رشتہ لانے کے لیے کہا تھا، اس نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا تھا، اور آج وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ تختہ لانے کو تیار تھا۔ مگر میں رشتہ لانے کے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے گھر والوں کو منانا ہوگا۔ اس بات پر حبور کے چہرے کی خوشی ماند پڑ گئی، آنکھوں کے دیپ بجھ گئے، اس کے اندر اداسی پھیل گئی۔ یہی تو مسئلہ تھا، وہ بابا حضور کو کیسے مناتی؟ وہ تو حمزہ کی بات حافظ کے لیے نہیں مانے تھے، تو کیا حائد کے لیے مان جائیں گے؟ وہ اپنے لیے کئی بار بابا حضور کے سامنے اس سلسلے میں تمہید باندھ چکی تھی، مگر ہر دفعہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اداس سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ پہلے رشتہ تو لائیں، پھر میرے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ یہ بات تو اسے بھی معلوم تھی کہ بابا حضور کبھی نہیں مانیں گے۔
ان کے لیے ان کی روایات ان کے بچوں کی خوشیوں سے بڑھ کر تھی۔ اسے بے اختیار رونا آیا۔ کیوں والدین کے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں سے زیادہ اپنی روایات اہم ہوتی ہیں؟ نہیں حبور، تمہارے گھر والے میری عزت کرتے ہیں، میں تب تک رشتہ نہیں لا سکتا جب تک وہ راضی نہ ہو، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو؟ اس نے اپنے دل میں ابھرتے ڈر کو لفظوں کی صورت دی۔ حائد کی جانب خاموشی چھا گئی۔ حبور، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر حائد نے لمبا سانس بھرا۔ اگر تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے تو سمجھ لو کہ ہماری قسمت میں ملنا نہیں لکھا گیا۔ اس نے حبور کو حقیقت سے روشناس کروانا ضروری سمجھا۔ وہ اب مزید اس لڑکی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور دل کو تو وہ ڈپٹ کر سلا چکا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ یہ حائد ایسی مایوسی والی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ کیا تم نے کبھی آگ اور پانی کا ملاپ دیکھا ہے؟ اس کی آواز میں اب کی بار اداسی تھی، گہری اداسی، ایسی اداسی جو کسی اپنے کو الوداع کرتے وقت اعصاب پر چھا جاتی ہے۔ نہیں، مگر میں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سورج کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ اس کی آواز نم ہوئی، لہجہ ایسا تھا جیسے کسی نے اپنے کو بچھڑنے سے روکنا چاہتی ہو۔ ہاں، جس کے بعد انت ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس میں مسروریت کہیں نہیں تھی، صرف ایک کسک تھی۔ نہیں، وہ انت نہیں ہے بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ وہ کسی امید کے تحت بولی، گویا بچھڑنے والا رک جائے گا۔ تم اور میں دریا کے وہ کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ اس کے پاس بھی نئی دلیلیں تیار تھیں۔ حبور کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ مگر میں ریت کا ڈھیر بن کر دریا میں ڈوب سکتی ہوں۔ کبھی نہ کبھی تو میرا کوئی ذرہ دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ ایک پر امید پکار۔ وہ اسے روکنے کے لیے ایسی ہزار پکاریں دے سکتی تھی۔ وہ خاک ہو سکتی تھی، وہ اپنا وجود بھی کھو سکتی تھی۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اس نے آج تک حبور سے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ حبور حافظہ کی ہزار باتوں کو اس کے ایک انسان کے لیے نظر انداز کر سکتی تھی، مگر وہ انسان اس کے لیے کیا محسوس کرتا تھا؟ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ حائد کے لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، بالکونی کے پار اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حافظہ اسی جانب آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ حافظہ اسے کسی سے بات کرتا دیکھ چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ حبور کی شرمندگی سے بڑی نظریں حافظہ سے مخفی نہ رہ سکی تھیں، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ حبور کچھ دیر میں خود ہی اسے بتائے گی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حافظہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے حاتم کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم حاتم تھا۔ اس کی نظروں کے آگے بار بار حاتم کا خون آلود وجود چھا رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس عکس کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ کسی کے لیے اہم تھی۔ اس کی موجودگی حاتم عبد الرحمن کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ حاتم عبد الرحمن خدا کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا۔ ابھی وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ اسے اپنے پاس آہٹ محسوس ہوئی۔ ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے پاس ہی حبور بیٹھی تھی۔ حبور نے بھی خاموشی سے اپنی پوچھ صوفے کے ساتھ ٹکا دی۔ کیسی ہو؟ وہاں کوئی کشیدگی نہیں تھی، محض ایک مخلص سا سوال تھا۔ حبور نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک نہیں ہوں۔ کبھی کبھار سب کچھ چھوڑ کر صرف سچ کہہ دینا چاہیے، اسے کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مختصر سا سوال اور پھر خاموشی، ایک طویل خاموشی۔ بابا حضور نہیں مانیں گے حافظہ۔ وہ ایک سوگوار سا اعتراف تھا۔ حافظہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سرخ سفید چہرہ، ہلکے سے گلابی گال، بند آنکھوں پر سایہ گھنی پلکیں۔ وہ لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ حبور نہیں چونکی۔ اسے معلوم تھا کہ حافظہ کس کی بات کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اضطراب کے عالم میں اس کے منہ تک گئے اور پھر وہ اپنے ناخن کترنے لگی۔ حافظہ نے تند نظروں سے اسے گھورا اور پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے سے دور کیا۔ حبور نے اس کی حرکت پر برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میں گھر والوں کو مناؤں، پھر وہ میرے لیے رشتہ لائیں گے۔ حافظہ نے اس کی بات سن کر اپنا سر ہلایا۔ تو؟ حافظہ نے حبور کی جانب دیکھا۔ اس کی پھندتی آنکھیں متورم سی تھیں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ جب حمزہ نے تمہارے لیے بات کی تھی تب انہوں نے اسے سردار بنانے سے منع کر دیا تھا، اور میری بات تو بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ اس کے لہجے سے تھکان جھلکنے لگی تھی۔ حافظہ نے اسے تعصب سے دیکھا، مگر ساتھ ہی وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ اور حمزہ؟ اس کے سوال پر حبور تھمی، پھر وہ جلدی سے اس کی جانب پلٹی۔ کیا مطلب؟ حافظہ کچھ دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ تم حمزہ کو منانے کی کوشش کرو، وہ مان جائے گا۔ حبور نے اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یو آر گریٹ حافظہ، حمزہ مان جائے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا، وہ اس کے ہاتھ تھام کر پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ حافظہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ گویا اسے بھی یقین تھا کہ حمزہ مان جائے گا، اسے بس حبور کو خوش دیکھنا تھا۔
وہ صبح اٹھا تو اسے دیر ہو چکی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ موبائل پر بہت سے لوگوں کی مسڈ کالز آئی ہوئی تھی، مگر اس کی نظر صرف ایک نمبر پر ٹھہر گئی اور وہ حافہ کا نمبر تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ضرور حاتم کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، ورنہ اسے حمزہ شاہ سے کیا کام ہو سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی وہ نمبر دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے پر موجود انسان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازے پر ملازمہ خانے کی ٹرالی لیے کھڑی تھی۔ اس کی اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہو گئی۔ ملازمہ کے پیچھے ایک ملازم حمزہ کا ڈریس کوٹ بھی لایا تھا۔ ملازمہ ٹرالی رکھ کر واپس مڑ گئی۔ یہ سر نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکیں گے۔ حمزہ نے بیڈ پر ڈریس رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ رکھ کر واپس چلا گیا۔ حمزہ چند لمحوں کے لیے لوازمات سے سجی ٹرالی کو دیکھتا رہا اور پھر ڈریس اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پاس ناشتہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اب وہ سیاہ ڈریس کوٹ میں شاندار لگ رہا تھا۔ اب وہ جیل لگا کر بال سیٹ کرنے لگا، پھر سامنے موجود پرفیومز میں سے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے اوپر سپرے کرنے لگا۔ وہ اکثر اوقات حنان کے گھر آ جایا کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ وہاں موجود ہر چیز سے واقف تھا۔ وہ ٹرالی کی جانب مڑا اور کافی کا کپ اٹھایا۔ اس کی صبح کافی کے بنا نہیں ہوا کرتی تھی۔ کڑوی کافی حلق سے اتارتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات میں اسے کافی پرسکون نیند آئی تھی اور اس کی توقع کے برعکس حنان نے اسے پریشان بھی نہیں کیا تھا، ورنہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کوئی مووی دکھانے لگتا تھا اور پھر حمزہ اس کی اچھی خاصی درگت بناتا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی سیاہ گاڑی عدالت کے راستے پر گامزن تھی۔ وہ ہلکا سا گنگناتا ہوا بھی جا رہا تھا۔ کل والے واقعے کی کوئی یاد اس کے چہرے پر باقی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا گویا اسے کچھ یاد ہی نہ ہو کہ کل ہوا کیا تھا۔ اس کی مسرور سی حالت میں اس نے گاڑی سے اپنا بریف کیس اٹھایا اور عدالت کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ عدالت کی راہداریوں معمول کے مطابق گجا لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور جو لوگ اسے جانتے تھے حیرت سے اسے تک رہے تھے، کیونکہ آج اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ چھائی تھی، جو بہت کم ہی اس کے چہرے پر دیکھنے کو ملا کرتی تھی۔ وہ اسی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سب کے سلام کا جواب بھی دے رہا تھا۔ حنان کے گھر سے عدالت پہنچنے تک تیمور اس کے موبائل فون پر کالز کرتا رہا تھا، مگر حمزہ اسے حنان کے گھر سے نکلتے وقت ہی سائلنٹ پر لگا چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے تیمور کی کالز کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکا تھا۔ وہ جب کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا موبائل فون یوں ہی سائلنٹ پر لگا دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے چیمبر کی جانب بڑھا، جس کے باہر چند لوگ کھڑے تھے۔ ان سے حال احوال دریافت کرتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس سے ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر انسان کو پورا یقین تھا کہ آج کا کیس بھی حمزہ ہی جیتنے والا تھا۔ ہادی کہاں ہو؟ حبور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آج حمزہ کے ایک اہم کیس کی سماعت تھی، اس لیے ولیمے کی تقریب کل متوقع تھی۔ ابھی کچھ دیر میں اسے اس کے بابا حضور کو عائشہ کے گھر ناشتہ لے کر جانا تھا، مگر وہ حافہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ ہادی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابیا میں تو آ گیا ہوں۔ وہ حویلی کے مہمان خانے میں موجود تھا، جہاں اس کے سامنے تیمور براجمان تھا۔ وہ بغور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے حمزہ کی تلقین بھی یاد تھی، اس لیے وہ اپنا انتہائی اہم کام چھوڑ کر اس لڑکے کی خاطر مدارت میں لگا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہوئی تو حمزہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ دوسری جانب موجود حافہ نے لمبا سا سانس بھرا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ حاتم کی فکر اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ کار بند کرتے وہ اپنا اٹھ کر بایا پہننے لگی۔ ہادی آ گیا؟ حبور کے مصروف سے سوال پر حافہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نقاب کرنے کے بعد وہ آہستگی سے حبور کے قریب آئی۔ وہ سرمئی لباس پہنے ہوئے تھی اور آنکھوں میں لائنر لگا رہی تھی۔ حافہ کو اپنی پشت پر کھڑا دیکھ کر وہ تھم گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حافہ کی جانب دیکھا۔ شکریہ حبور۔ اس کے مدھم لہجے پر حافہ پلٹی اور اس کی جانب تعصب سے دیکھا۔ حافہ، یہ حویلی تمہاری ہے، تم اس حویلی کی مالکن ہو، جب چاہو یہاں آ سکتی ہو اور چاہو تو ہمیں بھی یہاں سے نکال سکتی ہو۔ آخر میں اس کی آواز شرارت میں امڑ آئی۔ حافہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حاتم نے سب کچھ جانتے ہوئے ایسا کچھ نہیں کیا تھا تو وہ کیسے کر سکتی تھی؟ اسے حاتم پر فخر محسوس ہوا تھا۔ جب حاتم کو اس حویلی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو مجھے کیسے ہوگی؟ میں تو وہیں رہوں گی جہاں وہ رہے گا، پھر چاہے وہ یہ حویلی ہو یا پھر کوئی اور جگہ ہو۔ حبور اس کی بات پر مسکرا دی۔ اسے اس لمحہ حمزہ سے بدقسمت کوئی نہیں لگا تھا، جس کے پاس سوائے محبت کے سب کچھ تھا۔ اس نے طاقت کی چاہ کی تھی تو آج طاقت اس کے پاس تھی۔ اس نے تاج کی خواہش کی تھی تو آج گاؤں کی دستار اس کے سر پر تھی۔ مگر افسوس، اس نے سرداری پالی مگر محبت کھو دی۔ کاش اسے محبت کرنے کا طریقہ آیا ہوتا۔ کیا ہوا؟ حافہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر جھٹکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ حبور نے اسے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ حبور باجی، تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ سردار صاحب کا حکم ہے، حافہ بی بی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ملازمہ کی بات پر حبور نے حیرت سے حافہ کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں الجھن چھائی تھی۔ سردار صاحب یعنی کہ سید حمزہ شاہ؟ حیدر نے لمبا سا سانس بھر کر دروازہ بند کر دیا۔
حافظ ابایا اتار دو، اب تم جہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جھمکے اتارے۔ اب وہ عائشہ کے گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ حافظ ابھی بھی بے یقینی کی زیریت سے کھڑی تھی۔ حافظ ابایا اتار دو، اب وہ انگوٹھیاں اتار رہی تھی۔ حبور، ہادی میرا انتظار کر رہا ہے، وہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ حبور نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ تیمور نے اسے کسی گیسٹ روم میں بھجوا دیا ہوگا، تم بیٹھ جاؤ۔ حافظ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اسے حاتم کے پاس ہسپتال جانا تھا، وہ یہاں قید ہو کر نہیں رہ سکتی تھی۔ حبور، میں حمزہ کے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ وہ دبا دبا سر چلائی۔ حبور کے ہاتھ تھمے اور وہ حافظ کی جانب بڑھی۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر رک گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم اس کے حکم کی پابند نہیں ہو، مگر اس کے آدمی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ اس کی خاطر مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے آدمی اس کے اس قدر وفادار ہیں کہ اس کا کوئی حکم نہیں ٹالتے، اور جو ٹالتے ہیں انہیں وہ ایسی سزائیں دیتا ہے کہ وہ باقیوں کے لیے عبرت کا مقام بن جاتی ہیں۔ حافظ اس کی جانب بے حد حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم اگر یہاں سے جانے کی کوشش کرنا چاہتی ہو تو شوق سے کرو، مگر پھر میں ہادی کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ جب تک تم اندر ہو ہادی محفوظ ہے، اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ اور حمزہ کے آنے کا انتظار کرو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اس بات پر حافظ کا دل کانپ اٹھا۔ کیونکہ حمزہ کے آدمی محض اس کے حکم کے پابند ہیں اور حمزہ شاید تمہاری بات سن لے۔ وہ لمبا سانس لیتی حافظ کے دوپٹے کو کھولنے لگی۔ نقاب کھولنے کے بعد وہ واپس آئینے کی جانب آ گئی، جبکہ حافظ کی بے یقین نظریں ابھی بھی اس کی پشت پر مرکوز تھیں۔ حبور نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے حافظ کو ہادی کا خیال آیا۔ اس نے ہادی کا نمبر ملایا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہی، مگر اسے وہی جواب ملا۔ آخرکار وہ تھک کر اپنا بایا اتارنے لگی۔ اسے بے اختیاری حمزہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو کئی لوگ اسے مبارکباد دینے لگے، جبکہ مخالفین اسے دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ وہ سب سے ہاتھ ملاتا اور مبارکباد وصول کرتا اپنے چیمبر کی جانب بڑھ رہا۔ ایک کمرہ کھول کے اندر داخل ہوا تو اس کی توجہ اپنے موبائل فون کی جانب گئی۔ موبائل فون جیب سے نکالا تو ایک لمحے کے لیے تعجب میں پڑ گیا۔ سامنے تیمور کے نمبر سے موصول ہونے والی کئی مسڈ کالز اور چند پیغامات جگمگا رہے تھے۔ حضور، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کال اٹھائیں۔ اس نے گہرا سانس بھر کے تیمور کو کال بیک کی۔ کال فوراً سے اٹھا لی گئی تھی، گویا تیمور اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میز کے دائیں جانب سے ہوتے ہوئے کرسی پر جا بیٹھا۔ بولو تیمور، کیا ہوا؟ وہ پرسکون سے لہجے میں بولا تھا۔ حضور، جیسے جیسے تیمور کہتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ جھولتی کرسی اس کا پہلا جملہ سن کر ہی تھم چکی تھی۔ وہ قلم ہاتھوں میں لے کر اسے میز پر رگڑنے لگا۔ اس کے وجود سے بے چینی جھلکنے لگی۔ تیمور نہ جانے کیا کچھ کہتا جا رہا تھا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے آئی برو کو رگڑ رہا تھا۔ یکدم اس کے قدم تھمے اور وہ میز کی جانب بڑھا۔ اسے اپنی پریشانی کا سبب کرنا تھا اور یہاں ٹہلنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ تیمور کی بات نے اسے تشویش میں ڈال دیا تھا، مگر وہ اس تشویش کا حل چاہتا تھا۔ وہ اب کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ کال جا رہی تھی مگر مقابل اٹھا نہیں رہا تھا۔ ڈیمن اٹ، فون اٹھاؤ۔ وہ دبا دبا سر چلایا اور اسی لمحے دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ حمزہ نے شکر کا سانس بھرا۔ سنو حنان، میں ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ دوسری جانب حنان کے پیشانی پر سروٹوں کا جال بچھ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ موجود لوگوں سے معذرت کرتا کمرے کی جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ حمزہ کی بات غور سے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے حمزہ، میں آنے کی کوشش۔ حمزہ نے اس کی بات درستی سے کاٹی۔ کوشش نہیں کرنی حنان، آنا ہے۔ منان نے اثبات میں سر ہلایا۔ پھر چند لمحوں کے تبادلے کے بعد حمزہ نے کال کاٹ دی۔ اسے جلد از جلد گاؤں پہنچنا تھا، جہاں ایک نیا مسئلہ اس کا منتظر تھا۔ اسے حاتم سے ایک دفعہ پھر سے نفرت محسوس ہوئی۔ جاری ہے۔